बिजली के भारी बिलों पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और भारी टैक्सेस के खिलाफ डिवीजन भर में ताजिर बिरादरी समेत आम शहरी सरापा है। सैकड़ों ताजिरों का महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरा, शुरका का हुकूमत इक़दामात पर फट पड़े। महंगी बिजली नामंजूर के नारे लगाए गए। कहते हैं महंगी बिजली जुल्म है, बिजली के बिल समझ से बाहर है। रिलीफ की दावेदार हुकूमत बिजली कीमतों में कमी लाए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को रोका जाए और फेस्को मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स बंद किए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। बिजली वरानी इतनी परेशानी नहीं देखी जो आजकल परेशानी दे रहे हैं ये हुक्मरान। ये मुआशी तौर पे हमें कत्लेआम हमारा किया जा रहा है ताजरों का, और ये खुद जेबें भर भर के दौलत कमा कमा के डॉलरों की शक्ल में कभी बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं। तो ये जो लोग 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं उनको बिल आता है 40 हज़ार का, 45 हज़ार का, 50 हज़ार रुपये का। और जो लोग 5-6 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के हों, उनको पेट्रोल भी फ्री है, उनको बिजली भी फ्री है, उनके मुलाजिम भी फ्री है। 90,000 गाड़ियाँ जो सरकारी ओहदों में और हुक्मरानों में आपस में दी हुई है, उसका सालाना 220 अरब डॉलर खर्चा आता है। और ये आप मौजे करते हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, दिन बे दिन मार रहे हैं। मैं अपने ताजर भाइयों को कहूँगा, खुदा का वास्ता अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए अब आपको बेइज्जती छोड़नी होगी। जिस दिन आपने बेइज्जती छोड़ दी, जिसने आपने बेइज्जती छोड़ दी, कोई जालिम, कोई हुक्मरान आपसे नाइंसाफी ज्यादती नहीं करेगा। महंगी बिजली, महंगा डॉलर, महंगा धागा, सनती सेक्टर को अब डूबने से बचाए कौन? सनतकार नाउमीद। 1 सितंबर से फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला। दूसरी जानब सालाना मुल्की बरामदात में भी 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। महंगे खाम माल और पैदावारी लागत बढ़ने से सनती शोबे की पैदावारी सलाहियत बुरी तरह मुतासर है। सनतकार नाउम्मीद हो गए हैं। 1 सितंबर से फैक्ट्रियां और लूमें बंद करने का ऐलान कर दिया। मियां तारक कहते हैं महंगाई में कारोबार चलाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। जो भी आने वाली हुकूमत है वो महंगाई में इजाफा किए जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, बगैर किसी ग्राउंड रॉयल्टीज़ को देखे हुए इजाफा। इसी तरह डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा। हमारा तमाम का तमाम रॉ मटीरियल इंपोर्टेड है। हम हर रोज़ ये शोर मचाते हैं कि हमारा तमाम रॉ मटीरियल इंपोर्टेड है। दूसरी तरफ डॉलर की उड़ान और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तजारत से मुंह मोड़ने लगे। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल बरामदात 19.32 अरब डॉलर, रवां बरस 16.50 अरब डॉलर है। हमारा डाइंग सेक्टर 70% तक बंद है। हमारा वीविंग पावर लूम्स वो 80% तक बंद है। हमारा एम्ब्रॉयडरी 90-95% तक बंद है। प्रिंट सेक्टर बंद है। तो ये चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम हर रोज एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे तंग हालात में फैसलाबाद की मुतद्दिद छोटी सनतें बंद हो गई हैं, जबकि टेक्सटाइल समेत दीगर सनतों की पैदावार भी आधी रह गई है। बरामदात की मजीद गिरावट बेरोजगारी का सैलाब लाएगी। कैमरा टीम के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा, अवाम की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच गई। जंग में महंगी बिजली के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाज, मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में शहरी उमड़ आए। बिजली के बिल उठाकर हुकूमती इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में अंजुमन ताजरान के जिले सदर हाजी दिलदार और तहसील सदर मोहम्मद हाशिम समेत जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा, अवाम की चीखें सातवें आसमान पर। जिले अंजुमन ताजरान जंग और जंग की गयूर अवाम ने आज एक अजीम शान रैली निकाल कर एक अजीम फर्ज अदा किया है, जिसके लिए हमारी पूरी अवाम सरापा एहतजाज है। और अंजुमन ताजरान और जंग की गयूर अवाम वजीर आज़म से ये अपील करती है, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, आप तो हमारे लिए एक वसीया के तौर पर आए थे, लेकिन आपने आते ही उन डाकू सियासतदानों के साथ और उन ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर उनके वही साथ दिया जो वो करते आ रहे थे। हमें तो आपसे बहुत उम्मीदें थी, और जब हम मुतालबा करते हैं टैक्सेस के ख़त्म करने का और आपकी तरफ से आवाज़ आती है IMF की मजबूरी, IBPs की मजबूरी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने कर्ज लिए हैं इन सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेट ने, डाके जो डाले हैं, कर्ज लिए हैं अपनी अय्याशियों के लिए, ना कि हमारी गरीब आवाम के लिए।
اگر ان کا قرض اتارنا ہے، اپنے جو مراعات ہیں، اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کو کٹ لگا کے یہ ٹیکس پورا کرے، عوام سے نہ کرے، ورنہ یہ دیکھنا کہ آپ کے ہمارے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آج کی ریلی انشاءاللہ ایک پہلا ایک خطرہ ہے۔ اگر آج سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج اجلاس بلایا ہے، اگر اس میں کوئی ہمارا مطالبہ نہ مانیں گے اور انشاءاللہ 2 تاریخ کے بعد ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور انشاءاللہ پورا پاکستان بند ہوگا۔ مہنگائی کا طوفان جینا ہوا محال، پیٹرول یا اشیاء خورنوش سب مہنگا، عوام بوکھلا گئے۔ عوام مسلسل بڑھتی مہنگائی اور کام کٹھن بنا دینے والے مسائل و حالات سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ مہنگائی نے زندگی اجیرن بنا دی ہے، روزگار مل رہا ہے، نہ ہی مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ کسانوں کو ریلیف کی بجائے ایک اور تکلیف، کھاد مزید مہنگی ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا ہے۔ 500 روپے فی بوری اضافہ متوقع، کمپنیوں نے کھاد ڈیلرز کو آگاہ کر دیا۔ اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں کے بعد کسانوں پر بھی مہنگائی کے وار، کھاد مزید مہنگی ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کھادوں کی قیمت میں گزشتہ ماہ بھی اضافہ ہوا تھا۔ یوریا کھاد 3600، ڈی اے پی 10,500 روپے میں مل رہی تھی، اب اس میں مزید 500 روپے فی بوری اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کھاد جو مل نہیں رہی، بلکہ تو کھاد کی شارٹنگ بہت بتا رہے ہیں مارکیٹ میں، جتنے بھی ڈیلر ہیں، جتنے بھی انویسٹر ہیں، سب بتا رہے ہیں کھاد نہیں ہے۔ کھاد کمپنیوں نے ڈیلرز کو قیمت میں اضافے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر کھاد کی قیمت مزید بڑھی تو اس کے گمبھیر اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کھاد کی قیمت میں اضافے مسترد کر کے حکومت سے سبسڈی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 3200 روپیہ تقریباً ریٹ ہے، تو 4200 میں، 4000 میں، 4200 میں بلیک میں مل رہی ہے، وہ بھی مل نہیں رہی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آگے جا کے اور بھی ریٹ بڑھ جانا ہے۔ حکومت زراعت کو برآمدی شعبہ بنانے کا دعویٰ تو کرتی ہے، مگر کھاد جیسی زرعی ضرورت کی گرانی روکنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، جس سے کسانوں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت برقرار، کاشتکار خوار، کسانوں کے احتجاج کے باوجود انتظامیہ کھاد کا بحران ختم کرانے میں ناکام ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیلرز نے کھادیں مارکیٹ سے غائب کر دی ہیں۔ حکومت معاملے کی سنگینی کو سمجھے اور فوری ایکشن لے۔ کھاد نہ ملی تو فصلوں کی پیداوار شدید متاثر ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت برقرار ہے، کاشتکار خوار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ تو بات کریں کھادوں کے حوالے سے تو کھادوں کی شارٹیج کی وجہ سے کسان طبقہ شدید پریشان ہے۔ اس کے علاوہ کھاد جو ہے وہ دن بہ دن مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر صوبائی چیئرمین پاکستان کسان کونسل ظفر گورسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گورسی صاحب بتائیے گا کیا مسائل درپیش ہیں آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، السلام علیکم جی۔ بالکل جی، مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جب سے حکومت گئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کھاد جو مل نہیں رہی، بلکہ تو کھاد کی شارٹنگ بہت بتا رہے ہیں مارکیٹ میں، جتنے بھی ڈیلر ہیں، جتنے بھی انویسٹر ہیں، سب بتا رہے ہیں کھاد نہیں ہے۔ تو 3200 روپیہ تقریباً ریٹ ہے، تو 4200 میں، 4000 میں، 4200 میں بلیک میں مل رہی ہے، وہ بھی مل نہیں رہی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آگے جا کے اور بھی ریٹ بڑھ جانا ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں زمینداروں کے اس ٹائم۔ اس حوالے سے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، قیمتیں مزید۔ عبد الرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کا جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے زائد قیمتوں پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تحصیل جنگ اور 18 ہزاری میں کریک ڈاؤن کے دوران 16 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے زائد قیمتوں پر کھادیں فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ تحصیل جنگ اور 18 ہزاری میں کریک ڈاؤن کے دوران 16 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو بلا تعطل کھاد کی سرکاری قیمت پر فراہمی یقین دہانی کروائی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو سرکاری قیمت پر کھادوں کی فروخت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ زائد قیمت پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے لیے خصوصی نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کاشتکار موبائل فون کالز کے ذریعے شکایات درج کروا سکتے ہیں، جن پر 24 گھنٹوں کے دوران کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد میں دھاگا مہنگا بھی نایاب، صنعتکار رل گئے۔ تلے کا ریٹ 380 سے بڑھ کر 400 روپے فی کون ہو گیا۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں دھاگا شارٹ ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت انڈسٹری کے حال پر رحم کرے، پہلے ہی کاروبار دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ شیراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔
صنعتکار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دھاگے کی قیمتوں میں کمی کے مطالبے کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات کرتے ہیں، حسنین طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین صاحب کیا کہیں گے، اس وقت مہنگا را مٹیریل کس حد تک خطرناک ہے آپ کے کام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، 212 روپے کی کون ہو گئی ہے، 350 روپے ڈالر کے حساب سے ہمیں اس وقت دھاگا تلا دے رہے ہیں۔ تلے کی کون 2-3 دن پہلے 20 روپے بڑھی ہے، جو سی کون 370-80 روپے کی ہے، وہ اب 400 تک جانے لگی ہے۔ اور اس کے علاوہ مشینری کے پارٹس نہیں مل رہے۔ ہمارا دھاگا کمپنیوں سے اپیل ہے کہ ہماری کون سستی کریں تاکہ ہم مشینر کے پارٹس ڈال کے تو کچھ مشینیں بھی ہم چلا لیں۔ ہم نے جب تک اپنی لیبر ہی نہیں چلائیں گے تو کہاں سے ہم دھاگا خریدیں گے، کہاں سے ہم تلا خریدیں گے، کہاں سے ان کی سیل بڑھے گی؟ آپ دیکھیں دھاگا تلا کمپنیوں کی سیل تقریباً 50% کم ہو چکی ہے، کیونکہ سیکٹر سارا امبرائڈری کا بند ہو چکا ہے۔ 1 ستمبر کے بعد ہم نے بھی ہڑتال کر دینی ہے، کیونکہ اتنا مہنگا دھاگا تلا ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، دھاگا تلا جو ہے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 380 والی کون 400 روپے کی ہو چکی ہے۔ ایسے میں حکومت وقت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مہنگی بجلی، مہنگا ڈالر اور اس وقت جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ شیراز بٹ ہم سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈالر کی اونچی اڑان، خراب معیشت، سیاسی عدم استحکام، غیر ملکی خریدار پاکستان کے ساتھ تجارت سے منہ موڑنے لگے۔ سالانہ ملکی برآمدات میں بھی 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں ٹیکسٹائل برآمدات 19.32 ارب ڈالرز، رواں برس 16.50 ارب ڈالرز رہیں۔ صنعتکاروں نے صورتحال کو قابل مذمت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور لاگت بڑھنے سے کاروبار چلانا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ ایکسپورٹرز کے مطابق آسمان کو چھوتی انرجی قیمتیں کم کر کے ہی برآمدات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، نگراں وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ جمال شاہ کی جنابوالہ آمد، متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی۔ دوسری جانب مسیحی بستیوں اور عبادت گاہوں میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نگران وفاقی وزیر ثقافت و قومی ورثہ جمال شاہ نے مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر نگران وفاقی وزیر جمال شاہ کا کہنا تھا، اس افسوسناک واقعے پر پوری مسیحی برادری کے سامنے شرمندہ ہوں۔ پرتشدد واقعات میں ملوث لوگ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چند مہینوں کے لیے اس ملک کی اس حکومت کی چوکیداری کرنے آئے، اور میں دعا مانگتا ہوں خدا سے کہ ہم پوری دیانتداری سے یہ چوکیداری کریں، اور اگر اس میں کچھ بگاڑ ہے ہمارے سامنے وہ ہم ختم کر سکیں، اور جاتے جاتے یہ ایسے لوگوں کے حوالے کریں کہ جو اس کو مزید بہتری اس میں لا سکیں۔ دوسری جانب جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی بحالی کے لیے تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ عیسیٰ نگری میں پنجاب حکومت کی جانب سے یوپی چرچ کی از سر نو تعمیر جاری ہے۔ مسیحی کمیونٹی نے حکومتی تعاون اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ جو بھی کام جو ہو رہا ہے یہ حکومت کی ایک بڑی کارکردگی ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کلیتے محفوظ جو چرچ گرایا گیا تھا اس کی بھی تعمیر جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، مستری مزدور لگے ہوئے ہیں، اور میں حکومت کی شکر گزار ہوں، حکومت کا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فلاحی تنظیمیں بھی متاثرہ بستیوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو راشن، بستروں سمیت ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین اشفاق شاہ کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ پی او فیصل آباد کی ہدایت پر سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے شکایات سیل قائم۔ شکایات سیل ڈی ایس پی جڑاوالا کے دفتر میں قائم کیا گیا۔ متاثرین سانحہ جڑاوالا بارے شکایات درج کرا سکیں گے۔ آپ پی او ڈاکٹر عابد نے موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ آپ پی او فیصل آباد کی ہدایت پر سانحہ جڑاوالا پر شکایات سیل قائم کر دیا گیا۔ شکایت سیل ڈی ایس پی جڑاوالا کے دفتر میں قائم کیا گیا۔ متاثرین سانحہ جڑاوالا بارے شکایات درج کرا سکیں گے۔ آپ پی او کا موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی ہدایت پر سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے جڑاوالا میں شکایت سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ شکایت سیل ڈی ایس پی جڑاوالا کے دفتر میں قائم کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر کی سربراہی میں قائم ہونے والے اس شکایت سیل میں 4 مزید اہلکار بھی اس کے ساتھ تعینات کیے گئے ہیں، اور سانحہ
जड़ावाला के हवाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या तो कोई शिकायत होगी वो शिकायत कल में दर्ज करवाई जा सकेगी। हत्ता कि अगर किसी को कोई बेगुनाह शख्स की गिरफ्तारी के हवाले से भी पता चले तो वो शिकायत कल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आरके फैसलाबाद की तरफ से हदायत की गई है कि शिकायत कल में मौसूल होने वाली हर जायज शिकायत का फिल फौर अजाला किया जाए और इसी के साथ साथ सीपीओ फैसलाबाद को हदायत की गई है कि वो बाकायदा तौर पर शिकायत की मॉनिटरिंग करेंगे और शिकायत के फौरी अजाले को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। जी आरपीओ का मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म। तैयब मकबूल, आपके अपडेट करने का शुक्रिया। अवामी सहूलत के पेश नज़र ऑनलाइन टैक्सेस जमा कराने के दायराकार मजीद वसी कर दिया गया है। शहरी अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन हाईवे पर प्रोक्योरमेंट लेवी जमा करवा सकेंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुतारिफ करदा एप्लीकेशन के जरिए टैक्स गुजार 12 महकमों के टैक्सेस ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। टैक्स गुजार प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स और हाईवे प्रोक्योरमेंट समेत 30 अक़साम के टैक्सेस जमा करवा सकेंगे। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अवामी सहूलत ऑनलाइन टैक्सेस जमा करवाने के दायराकार मजीद वसी, शहरी मोबाइल से हाईवे प्रोक्योरमेंट लेवी जमा करा सकेंगे। PITB ऐप से 12 महकमों के टैक्सेस ऑनलाइन अदा होंगे।